کہاں ٹوٹی ہیں زنجیریں ہماری، کہاں بدلی ہیں تقریریں ہماری۔ وطن تھا ذہن میں زنداں نہیں تھا، چمن خوابوں کا یوں ویراں نہیں تھا۔ بہاروں نے دیے وہ داغ ہم کو، نظر آتا ہے مقتل باغ ہم کو۔ کوئی کو نذیر اکبر آبادی کے بعد دوسرا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جن کی شاعری آج بھی عوام میں مقبول ہے۔ جہاں بھی ظلم کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہو، ان کی شاعری کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ظلم و استبداد کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا۔ حبیب جالب کا اصلی نام حبیب احمد تھا۔ 8 فروری 1928 کو متحدہ ہندوستان میں پنجاب کے ہوشیار پور کے ایک گاؤں میں، جس کا نام میانی افغان تھا، پیدا ہوا۔ 1941 میں وہ دہلی آئے، جہاں ان کے بڑے بھائی ملازمت کرتے تھے۔ دہلی میں جالب نے اینگلو عربک اسکول اجمیری گیٹ میں داخلہ لیا اور 8ویں جماعت پاس کر لی۔ اس دوران تحریک پاکستان بھی عروج پر تھی۔ ابھی جالب نے ہائی اسکول کی تعلیم پوری بھی نہیں کی تھی کہ ہندوستان کو آزادی ملی۔ جالب اور ان کے بڑے بھائی دہلی سے پاکستان روانہ ہوئے اور کراچی میں قیام پذیر ہوئے۔ کراچی میں انہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول میں 10ویں جماعت کے لیے داخلہ لیا۔ 1950 میں وہ لاہور چلے آئے اور ادیب فاضل کے لیے اورینٹل کالج میں داخلہ لیا۔ حبیب جالب کا زمانہ دنیا کی تاریخ میں جنگ و جدل، افراتفری اور سیاسی عدم استحکام کا زمانہ تھا۔ ایک طرف انہوں نے دوسری جنگ عظیم دیکھی تو دوسری طرف ہندوستان میں بھی عوامی تحریکیں اپنے عروج پر تھیں۔ اس پر مزید المیہ یہ کہ آزادی ملتے ہی ملک کا بٹوارا ہوا اور لاکھوں جانیں چلی گئیں۔ قیام پاکستان کے بعد لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس امید سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے کہ وہاں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی اور ایک امن پسند اور انصاف پسند حکومت ہوگی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پاکستان میں کبھی جمہوریت کو پلنے ہی نہ دیا گیا، بلکہ طاقت کے بل پر تانا شاہوں نے وقت با وقت اپنی بالادستی قائم رکھی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بنی۔ عالمی سیاست میں بھی نشیب و فراز آتے رہے۔ پوری دنیا 2 بلاک میں منقسم تھی، ایک کی قیادت روس اور دوسرے کی قیادت امریکہ کر رہا تھا۔ حبیب جالب کے مجموعہ کلام میں برگ آوارہ، سر مقتل، عہد ستم، ذکر بہتے خون، گنبد بیدر، عہد سزا، گوشے میں قفس کے، حرف حق، اس شہر خرابی میں، حرف سردار اور جالب نامہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ کلیات جالب اور چاروں جانب سناٹا ان کی وفات کے بعد شاید غریب اور نادار عوام کے مسائل کو حل کرنے اور انہیں حق دلانے کے لیے انہوں نے عملی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ حبیب جالب نے انتخابات بھی لڑے، لیکن انہیں تسلی بخش ووٹ نہیں ملے۔ ظاہری طور پہ طاقت کے بل پر اقتدار کی حصولی پاکستانی سیاست کا معمول ہے۔ وہ اپنے خیالات کو کچھ اس طرح اشعار میں بیان کرتے ہیں: وہی عالم ہے جو تم دیکھتے ہو، نہیں کچھ مختلف عالم ہمارا، جلائے ہم نے پلکوں پر دیے بھی، نہ چمکا پھر بھی قسمت کا ستارہ۔ انہوں نے حاکم وقت کی مدح سرائی نہیں کی، بلکہ ان کے کالے کرتوتوں کے خلاف مارکہ آرائی کی۔ ان کی اس بے باک حق گوئی پر انہیں بار بار جیل کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑا۔ پہلی بار انہیں حیدر بخش جتوئی کی ہاری تحریک میں حصہ لینے پر پابند سلاسل کیا گیا۔ وہیں 1964 میں محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم سے دور رکھنے کے لیے لاہور کے ایک ہسٹری شیٹر وارث پر قاتلانہ حملے کے الزام میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 7 سال قید و مشقت کی سزا سنائی، لیکن بعد میں لاہور ہائی کورٹ سے باعزت بری ہوئی۔ تیسری گرفتاری
ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی، جب حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے سول نافرمانی کے تحت گرفتاری پیش کرنا تھی۔ جالب نے بھی گرفتاری پیش کر دی۔ اس کے بعد 1976 میں انہیں حیدرآباد سازش کیس میں دیگر 55 افراد کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جہاں سے 14 ماہ بعد ضمانت پر رہا ہوئے۔ 1960 میں ان کا پاسپورٹ بھی ضبط ہوا اور انہیں ملک سے باہر جانے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1976 میں حیدرآباد سازش کیس میں بھٹو کے دور حکومت میں پولیس نے انہیں گھر کے گرد گھیرا ڈال کر گرفتار کیا تو انہوں نے یہ اشعار کہے: یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہروں پر جو ہم کو فیصلہ دیں گے، ہمارے قتل پر جو آج ہیں خاموش، کل جالب بہت آنسو بہائیں گے، بہت دادے وفا دیں گے۔ اس کے 1 سال بعد 1985 میں ضیاء الحق کے زمانے میں وہ اس الزام میں گرفتار ہوئے کہ 10 محرم کے جلوس پر پتھراؤ کا منصوبہ ہے۔ بھٹو نے انہیں 70 کلفٹن کراچی ملاقات کے لیے بلایا۔ ملاقات کے دوران بھٹو کے پاس چند سیاسی وڈیرے بیٹھے تھے۔ بھٹو صاحب نے جالب سے نظم سنانے کی فرمائش کی۔ جالب نے حسب روایت ترنم کے ساتھ اپنی نظم پاکستان کا مطلب کیا سنائی، جو کچھ اس طرح سے تھی کہ کھیت وڈیروں سے لے لو، ملیں لٹیروں سے لے لو، ملک اندھیروں سے لے لو، رہے نہ کوئی عالی جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جب وڈیرے اٹھ کر چلے گئے تو بھٹو صاحب نے کہا: جالب، تم نے وڈیروں کے سامنے یہ نظم سنائی کیوں؟ تو جالب نے جواب دیا کہ بھٹو صاحب، یہ میری نظم ہے، آپ کی تقریر نہیں، جو پنڈی کے لیاقت باغ میں کچھ اور ہو اور کراچی کے نشتر پارک میں کچھ اور۔ جالب کے اس بے ساختہ جواب پر بھٹو صاحب مسکرائے اور کہنے لگے: تقریر میں علاقائی ترجیحات کا خیال رکھنا پڑتا ہے جالب۔ بھٹو دور میں بھی حبیب جالب مختلف عتاب کا شکار رہے۔ اس دور کی ان کی مشہور نظم ممتاز تھی، جو کہ انہوں نے ایک واقعہ سے متاثر ہو کر لکھی، جس میں جالب نے کہا تھا کہ قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، اپنے ہونٹوں کی خوشبو لٹانے چلو، گیت گانے چلو ورنہ تھانے چلو، منتظر ہیں تمہارے شکاری وہاں، کیف کا ہے سما، اپنے جلووں سے محفل سجانے چلو، مسکرانے چلو ورنہ تھانے چلو، حاکموں کو بہت تم پسند آئی ہو، ذہن پر چھائی جسم کی لو سے شمع جلانے چلو، غم بھلانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ حبیب جالب کے لیے جابر اور ظالم حکمران سے یاری مصلحت سے یاری ہے اور عوام سے دشمنی ہے۔ انہیں معلوم بھی ہے کہ یہ راستہ دار و رسن کا ہے، لیکن وہ اس سے خوف نہیں کھاتا۔ پاکستان میں دور ایوبی کی ظلمت کی داستان کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: جس کا محلہ سیہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے، ظلم کی بات ہو، جہل کی رات ہو،
میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا سکون چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ پھر ایک وقت آیا جب اداکارہ نیلو نے آمریت کو للکارا۔ حبیب جالب نے یہ نظم 11 فروری 1965 کے ایک سچے واقعہ سے متاثر ہو کر لکھی تھی، جب ملک امیر محمد خان جو کہ مغربی پاکستان کے گورنر جنرل تھے، انہوں نے ایران کے شاہ رضا شاہ پہلوی کے اعزاز میں ایک تقریب رکھی جس میں اداکارہ نیلو کو رقص کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے آج ہند و پاک میں حبیب جالب کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے، سیاسی ایوانوں میں ان کے مزاحمتی اشعار سنائے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ایک وزیر اعظم بھی ان کے اشعار دہراتے اکثر مل جاتے ہیں۔ وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ پاکستانی صدر ایوب خان کے ماشاء اللہ کا دور ختم ہونے کے بعد اقتدار ایک اور فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دیا گیا، تو حبیب جالب نے جو اشعار کہے تھے وہ آج بھی مختلف مواقع پہ پڑھے جاتے ہیں۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تعین تھا۔ یہی جنرل یحییٰ خان کا دور تھا کہ جب انہوں نے مشرقی پاکستان کے عوام پر گولی چلانے کے لیے ڈائریکٹ ملٹری ایکشن کروایا، تو اس بربریت کے خلاف پھر حبیب جالب نے احتجاج کیا۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہیں، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہیں، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہیں۔ حبیب جالب ماشاء اللہ جیسے کالے قوانین کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے آخری دور میں پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا، ہر طرف انتشار، ہنگامہ خیزی اور افراتفری تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر کے پھر سے مارشل لاء لگا دیا۔ وہ یہ بھی یقین دہانی کراتے رہے کہ جلد از جلد جمہوری انتخابات کروا دیے جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ جالب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور ان اشعار کے ساتھ احتجاج کیا۔ ظلمت کو ضیا سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا حق بات پہ کوڑے اور زندہ، باطل کے شکنجے میں ہے یہ جان، انسان ہے کہ سہمے بیٹھے ہیں خونخوار درندے ہیں رقصاں، خونخوار درندے ہیں رقصاں، اس ظلم و ستم کو اصرار کرتا ہوں، اس ظلم و ستم کو لطف و کرم، اس دکھ کو دوا کیا لکھنا کیا لکھنا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد حبیب جالب کو محترمہ بے نظیر بھٹو سے کافی امیدیں وابستہ تھی، لیکن جالب ان سے بھی مایوس ہوئے اور لکھا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ کول و فیل کا تضاد اس نظم کی سچائی کی مکمل عکاسی کرتا ہے اور حکومت وقت پر طنز کستے ہیں۔
ایوب خان کے دور میں آمریت کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں متعدد بار جالب کو قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنی پڑی۔ اس ذی ہوش نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ انہوں نے جو دیکھا اور محسوس کیا، نتائج کی فکر کیے بغیر اس کو اپنے اشعار میں اتارتے رہے، جیسے اس نظم میں لکھتے ہیں کہ یہ کہا میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہے جہل کا نچوڑ ہے، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے، یہ خبر درست ہے، کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہے، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا۔ تو خدا کا نور ہے، عقل ہے، شعور ہے، تو خدا کا نور ہے، عقل ہے، شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تو ہے مہر صبح نو، تیرے بعد رات ہے، بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زبان، ان کا گھونٹ دے گلا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا۔ ان کی شاعری آفاقی ہے اور وہ دنیا کے تمام مظلوم افراد کی ترجمانی کرتی ہے، اور وہ صرف پاکستان کے ہی نہیں، دنیا کے تمام مظلوم اور ستائے ہوئے عوام کو ظلم و جبر کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے ہمت بندھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی تو پرچم لے کر نکلے اپنے چاک غریباں کا، چاروں جانب خاموشی ہے، دیوانے یاد آتے ہیں، بوئے بند مسیتاں دے تے ملاں مارے نیتاں دے، جھگڑے پئے نے ریتاں دے تے پاکاں نال پلیتاں دے، ڈانگو ڈانگ ہوئے انسان، زندہ باد ہو پاکستان۔ حصول آزادی کے بعد جب اکثر ادیبوں، شاعروں، صحافیوں اور دانشوروں نے اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کی تکمیل کے لیے ایمانداری اور غیر جانبداری کو تلانجلی دے دی، قوم کی بہتری کا خیال چھوڑ، فکر تعمیر ملک دل سے نکال، تیرا پرچم ہے تیرا دست سوال، بے ضمیر کا اور کیا ہو مال، اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال۔ 12 مارچ 1993 حبیب جالب لاہور میں وفات پا گئے، اور ان کی وفات کے بعد 2006 میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا، جو خود اس اعزاز کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ قیام پاکستان کے 76 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی عام پاکستانی حالت سفر میں، لوگ ہجرت کر جانے پر مجبور ہیں۔ مہنگائی، لاقانونیت، اقربا پروری، ناانصافی، بدامنی اور تمام شعبوں میں انحطاط پذیری کا عفریت اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام ایمانداری اور سچائی کے اصولوں پر قائم ہو جائے، جہاں ہر شہری کو عزت و وقار کے ساتھ جینے اور مرنے کا حق مل سکے، جہاں نظام عدل برپا ہو، اقربا پروری کی نفی ہو اور وسائل میں مساوات کا تعین ہو۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو سلامت اور شاد و آباد رکھے۔